بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہشتم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 17۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سولو کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا بی لفٹ ہے میزان صراط پل صراط اور اعمال کے حساب و کتاب کے مراحل کو سمجھ سکیں، یہ سمجھ سکیں کہ عقیدہ آخرت کا انکار دین اسلام کی بنیادی روح کے منافی ہے۔ جزا و سزا اور جنت اور جہنم کے تصور کو سمجھ کر اس پر ایمان پختہ کر سکیں، تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کے نفسیاتی، معاشرتی، انفرادی اور اجتماعی اثرات کا جائزہ لے سکیں۔ عقیدہ آخرت۔ پیارے بچوں، عقیدہ آخرت کے کچھ مراحل جو کہ ہم نے سابقہ لیکچر میں پڑھ لیے تھے، آج ہم بقیہ جو مراحل ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ میزان ہے۔ میزان سے مراد یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، یعنی کہ اچھائیاں کرنے والوں کا اور اسی طرح برائیاں کرنے والوں کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک دوسرے کا وزن کیا جائے گا۔ اس کے بعد پل صراط، یہ ایک پل ہے جہاں سے لوگوں کو گزارا جائے گا، اور جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ اس پل صراط سے بڑی آسانی سے گزر جائیں گے، اور جو لوگ گناہ گار ہوں گے وہ اس پل صراط سے گزرنا ان کے لیے محال ہوگا۔ حوض کوثر۔ حوض کوثر سے مراد یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر آپ علیہ السلام جو ہے وہ اس حوض پر موجود ہوں گے، اور آپ علیہ السلام اپنی پوری امت کو اس سے سیراب کریں گے۔ اس کے بعد جزا اور سزا، یعنی جنت اور جہنم ہے، یعنی کہ جو انسان پچھلے تمام مراحل سے گزر جائے گا آخر میں اس کو جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میزان۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال، یعنی کہ جن لوگوں کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ سیاہ چہرے ہوں گے ان کے، اور مایوسی ان کے اوپر چھائی ہوگی، جبکہ دائیں ہاتھ میں جن لوگوں کے نامہ اعمال دیے جائیں گے وہ خوش و خرم ہوں گے، اور وہ تمام اپنے اعمال جو ہیں وہ لوگوں کو دکھائیں گے۔ پل صراط، یہ جہنم کے اوپر ہی ایک پل ہوگا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ کامیاب انسان اس پل کو عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ ناکام انسان اس پل سے گر کر جہنم میں گر جائیں گے۔ حوض کوثر، ابدی پیاس کا خاتمہ۔ یہ ایک حوض ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر موجود ہوں گے، اور آپ علیہ السلام اس پر اپنی امت کو حوض سے پانی پلائیں گے۔ جزا اور سزا، یہ آخری منزل ہوگی، اور جہنم یعنی کہ وہ لوگ جو برے اعمال کرتے رہے اس دنیا میں، مثال کے طور پر کافر ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جبکہ گناہ گار مسلمان اپنے اعمال کا بدلہ پورا کرنے کے بعد دوبارہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جبکہ جنت کی اگر بات کی جائے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور یہاں پر بہت ساری نعمتیں ہوں گی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کہ پل صراط کو بآسانی عبور کر چکے ہوں گے۔ عقیدہ آخرت کے اثرات۔ پیارے بچوں، جو شخص عقیدہ آخرت پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کا معیار جو ہے وہ اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے حقوق العباد کی حفاظت کرنا آسان بنا دیا جاتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کی بجائے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس طرح عقیدہ آخرت پر ایمان لانے سے ایک مثالی معاشرہ اور پرامن معاشرے کا قیام وجود میں آتا ہے۔ یہ عقیدہ آخرت کے کچھ اثرات ہیں کہ مثالی معاشرے کا قیام، حقوق العباد، اور انفرادی بہتری، یعنی کہ انسان خود کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تہ دل سے ماننا چاہیے۔ ہمارا حتمی ہدف کیا ہونا چاہیے کہ روز قیامت شفاعت مصطفیٰ کا حصول، حوض کوثر کا جام سے سیرابی، پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنا، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ساتھ، یہ ہمارا حتمی اور کہہ لیں کہ ہمارا آخری جو ہے یہ مقصد ہونا چاہیے، اور ہماری دنیا کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس دنیا میں اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح کتاب تمرین و جائزہ پر اس لیکچر سے متعلق آپ کو یہ تدریسی جانچ ملے گی جسے تمام طلبہ سالو کریں گے، اور اسی طرح کتاب تمرین و جائزہ پر ہی اس سبق سے متعلقہ آپ کو یہ کام ملے گا جس کو نکھار کا نام دیا گیا ہے۔ آپ اس کو اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے، اور حل کرنے کے بعد اگلے روز کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।